آیت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن فرمائے گا کہ کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کہ میرے لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ایسی بات کہوں جو میرے لیے جائز ہی نہیں. اگر میں نے یہ کہی ہے تو تمہیں پتہ ہے. اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ اگر میں نے یہ بات کہی ہے تو تجھے پتہ ہے یا خدا. جی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. اور اس کے آگے کہتے ہیں کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، میں ان پر اس وقت تک نگران تھا جب میں ان میں تھا. فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، جب تو نے مجھے وفات دے دی تو تو ہی ان پر نگران تھا. بہت بہت شکریہ محمد طاہر صاحب. اگر تو مجھے ابراہیم صاحب آپ سے میں گزارش کروں کہ یہ جو بھی آیت محمد طاہر صاحب نے بھی بیان کی ہے، اگر اس کی روشنی میں وفات مسیح کے کیسے دلائل ہم دے سکتے ہیں؟ درست ہے، یہ جو محمد طاہر صاحب نے ابھی آیت کریمہ پیش فرمائی ہے، یہ دراصل ایک دوسری عظیم الشان بہت ہی واضح آیت، دو آیتوں میں سے ایک آیت ہے جس سے یہ مسئلہ قطعی طور پر حل ہو جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واقعی قطعی اور یقینی طور پر طبی وفات پا چکے ہیں. جیسے ایک پہلا آیت محمد صاحب نے پہلے بیان کی ہے، یہ دوسری دو آیات جن کا میں ذکر کرنے لگا ہوں، یہ وہ آیات ہیں جس میں توفی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ میں ان کے ساتھ ایک وعدہ دیا کہ میں تیری توفی کروں گا. وہ میں آیت ابھی پیش کرتا ہوں. ایک دوسری آیت کریمہ اس کے بعد ہمیں قرآن مجید میں نظر آتی ہے جس میں وہی جس کا بھی محمد صاحب نے ذکر کیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے حضور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود یہ اقرار فرمائیں گے کہ فلما توفیتنی، کہ جب تو نے مجھے وفات دے دی کنت انت رقیب علیہم، تو اے مولا تو ان بندوں پر خود ہی نگران تھا. تو یہ دو آیات کیا ہیں اور ان کا تعلق کیا ہے میں بیان کرتا ہوں. پہلی آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 56 جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا و رافع کا الیہ و مطہر کا من الذین کفروا و جائل الذین اتبعوا کا فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الیہ مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون. یہ آیت کریمہ علاوہ اس میں تفصیل لمبی بھی بیان کی جا سکتی ہے، لیکن مختصر میں جو بات توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے متوفی کا لفظ استعمال کیا کہ اے عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا، اور پھر اس کے بعد ورافع کا ذکر کیا گیا. اکثر ہمارے غیر جماعت دوست کہتے ہیں کہ آسمان پر چلے گئے، جیسے ابھی اس سوال میں بھی آیا کہ پہلے اللہ تعالیٰ ان کا رفع کر کے آسمان پر لے گیا، پھر رفع کے بعد جب زمین پر آئیں گے تو پھر وفات پائیں گے. تو وہ رفع کی بات کو موت سے پہلے رکھتے ہیں، حالانکہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے توفی کو پہلے رکھا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ نے ترتیب رکھی ہے اس کو ہم کیسے بدل سکتے ہیں، اور کوئی بھی انسان کیسے بدلنے کا سوچ سکتا ہے؟ جس ترتیب میں اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام نازل فرمایا وہ حتمی اور یقینی ترتیب ہے، اور وہی باحکمت ترتیب ہے. اور متوفی کا کے بعد یعنی وفات کے بعد جو رفع ہوتا ہے ظاہری طور پر کبھی بھی مادی رفع نہیں ہوتا، درجات کی بلندی مراد ہوتی ہے، روحانی رفع ہوا کرتا ہے، روحانی طور پر درجات بلند ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ترتیب یہ بیان فرمائی کہ متوفی کا تجھے وفات دوں گا، ورافع کا الیہ، اور پھر اس کے بعد میں تیرا رفع کروں گا. اب یہ جو توفی کا لفظ ہے یہ دوسری جگہ بھی اسی آیت کریمہ میں جو بھی پہلے ذکر ہو چکی ہے، اس میں ساری لمبی آیت ہے، میں ساری پڑھ دیتا ہوں. سورہ المائدہ کی آیت نمبر 117 اور 118 ہیں جس میں سارا مضمون بیان ہوا. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. آگے فرماتے ہیں مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ. میں ان پر گواہ تھا جب تک ان میں موجود رہا. فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، اور جب تو نے مجھے وفات دے دی تو تو ہی ان پر نگران تھا. وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہر چیز پر گواہ ہے. اس میں جو لفظ توفی کا استعمال ہوا ہے یہ ہے اصل بات جس پر ہمارے غیر جماعت دوست اختلاف کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں توفی کا لفظ ایسا ہے جس کا مطلب ہے کہ پورا لے لیا، پورا بھر لیا، وفات نہیں. حالانکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک عظیم الشان انقلابی اعلان جو اپنی کتابوں میں کیا ہے. آپ کے علم کلام میں اگر ایک بات چننی ہو جس نے ساری دنیا کو ایک عظیم الشان
نشان عطا کیا اور ساری دنیا کو بالکل لاجواب کر کے رکھ دیا، وہ یہ ایک نشان ہے علاوہ اور باتوں کی۔ جی آپ نے فرمایا کہ توفی کے لفظ کا مطلب یہ ہے کہ جب خدا فاعل ہو اور بندہ کوئی زیرو مفعول ہو، وہاں پر رات یا نوم یا لیل کا قرینہ نہ ہو، تو باب تفاعل استعمال کیا گیا ہو، تو اس صورت میں اس کے معنی ہمیشہ قبض روح کے ہوتے ہیں۔ جی اور آپ نے اس سلسلے میں ایک چیلنج دیا ساری دنیا کو، اور وہ چیلنج ہے جو میں آج پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اپنی کتاب ازالہ اوہام میں آپ تعریف فرماتے ہیں، چیلنج کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر کوئی شخص قرآن کریم سے یا کسی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اشعار و قصائد، نظم و نثر قدیم و جدید عرب سے یہ ثبوت پیش کرے کہ کسی جگہ توفی کا لفظ خدا تعالیٰ کا فعل ہونے کی حالت میں جو ذوی روح کی نسبت استعمال کیا گیا ہو وہ بجز قبض روح اور وفات دینے کے کسی اور معنی پر بھی اطلاق پا گیا ہے، یعنی قبض جسم کے معنوں میں بھی مستعمل ہوا ہے، تو میں اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر اقرار صحیح شرعی کرتا ہوں کہ ایسے شخص کو اپنا کوئی حصہ ملکیت کا فروخت کر کے مبلغ 1000 روپیہ نقد دوں گا، اور آئندہ اس کی کمالات حدیث دانی اور قرآن دانی کا اقرار کر لوں گا۔ تو جماعت احمدیہ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیش فرمایا کہ توفی کا مطلب وفات ہوتا ہے ان شرائط کے ساتھ جس کا میں نے ذکر کیا، اور اس چیلنج میں بھی اس کو ذکر کیا گیا، اور اس کی مثالیں قرآن مجید میں ہیں۔ یہ ایک لمبا موضوع ہے، انشاءاللہ آج کی مجلس میں زیر بحث آتا رہے گا اور اس کی وضاحت ہوتی رہے گی۔